یعنی امام وقت جو ہے وہ کسی دنیاوی چیزوں کا محتاج نہیں ہے، ہر چیز امام کے اختیار میں ہے، جو اختیار رکھتے ہوئے اختیار نہ جتلائے اسے معصوم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے آپ کی، صلوات پڑھیے علی محمد برکات۔ نہ میری مجلس میں چیزیں ہوتی ہیں، نہ فضول میں باتیں کرتا ہوں، ٹو دا پوائنٹ الحمدللہ طالب علم ہوں، لیکن گفتگو ذمہ دار نہ کروں گا تاکہ ان 10 دنوں میں نوجوان نسل کچھ لے کر جائے۔ ان مجلسوں کا مقصد دل شکری نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اس علی ابن ابی طالب کی ولایت کے ماننے والے ہیں جو بت توڑتا ہے دل نہیں توڑتا ہے۔ اللہ اکبر، جو بت شکن ہے، جو دل شکن نہیں ہے، ہم اس علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جو کسی دنیاوی انسانوں کی یونیورسٹی کا پڑھا لکھا نہیں ہے، جسے کسی نے فلسفے کی ڈگری نہیں دی۔ ہم اس علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں جس کے بارے میں میرے اللہ کے پاک قرآن نے فرمایا ہے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ حبیب تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا عالم ہے۔ اب کیسی بات ہے، یہ بھی بات شیعت کے حق میں جاتی ہے شاہ صاحب، اس لیے کہ دعویٰ ایک ہے، دلیلیں دو ہیں، مدعی ایک ہے، گواہ دو ہیں۔ سب سے پہلے گواہی ہے اللہ کی، اب اللہ کے دو گواہ، ایک محمد رسول اللہ نے غور کیا گواہی ابھی آرام سے انشاءاللہ پڑھوں گا میں جو خطابت کے ساتھ، لیکن ذرا آہستہ تاکہ بات کو سمجھا ہوں۔ دیکھیے عربی لغت میں جو گواہ کی تعریف ہے حبیب شاہ جی وہ ہے کہ هو الحاضر الی الشہر، هو الحاضر الی الشہر، کہ جو گواہی دے چیز کی وہ تب دے کہ اسے آنکھوں سے دیکھے، اگر آنکھوں سے نہیں دیکھا تو غیر مستند گواہی ہے۔ آپ اپنی عدلیہ کا نظام دیکھ لیں، جب وہ عدالت میں آتا ہے اور اسے کہتے ہیں کہ جناب گواہ کے طور پر وٹنس باکس میں آؤ، تو وکیل پوچھتا ہے جب یہ واقعہ ہوا تم کہاں تھے؟ اور اگر وہ کہہ دے جی میں اس وقت گجرات تھا جب یہ لالا موسیٰ میں واقعہ ہوا، تو فوری وکیل کہے گا آپ کی گواہی مستند نہیں ہے، آپ نے سنا ہے، آپ نے سننی سنائی کی ہے، پانی کو غور کریں، آپ نے سنا ہے، آپ نے آنکھوں سے دیکھا نہیں، لہذا آپ کی گواہی غیر مستند ہے۔ پتہ چلا گواہ کی تعریف یہ ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اب لالا موسیٰ ہے، 2 سال کی چھوٹی سی میری بہن شامل ہے، مولا آپ کو سلام رکھے، میری نوجوان نسل کو سلام رکھے، تمام شیعہ سنی مسلمانوں کو سلام رکھے، اللہ میرے پاکستان کو سلام رکھے۔ میں پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، امامت پر اگر آپ نہ بولے تو مجھے دکھ ہوگا، میں یہ نہیں کہوں گا آپ کھڑے ہو جائیں، میں یہ بھی نہیں کہوں گا آپ 50-60 نعرہ لگائیں، لیکن چہروں پر مسکان ضرور آنی چاہیے۔ اب پہلی گواہی، پہلا دعویٰ ہے میرے اللہ کا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں الہ ہوں، یہ دعویٰ ہے خدا کا کہ میرے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ اب اللہ کے 2 گواہ، چونکہ اللہ معصومین کا خالق ہے اس لیے اس نے اپنی گواہی کے لیے غیر معصوم کو نہیں چنا۔ کہہ رہے تھے کہ اللہ معصومین کا اللہ ہے، اس نے اپنی گواہی کے لیے کسی غیر معصوم کو نہیں چنا۔ اب گواہ کی تعریف میں نے کیا بتایا، جب کوئی دعویٰ کرے تو جو گواہ ہو وہ اس وقت سے ہو جب سے وہ دعویٰ کر رہا ہے۔ تو میری جان ہاتھ چھوڑ کے کہہ رہا ہوں، یہ بعد میں طے کرنا کہ محمد 12 ربیع الاول کو آئے، یہ بعد میں طے کرنا کہ علی 13 رجب کو آئے۔ ابھی میں نبی کی ولایت کی بات کر رہا ہوں، نہ مولا علی کی ولایت کی بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں اللہ کی ولایت کی۔ اب یاد رکھنا وہ جب سے اللہ ہے تب سے اس کے گواہ ہے۔ اس کے 2 گواہ ہیں۔ اب کب سے اللہ ہے یہ سوچو تو شرک، لیکن مولیوں کو شرک کا بہت زیادہ بخار ہے، شیعوں پر الزام لگاتے ہیں مشرک شیعہ مشرکوں سے بات کرنا۔ اللہ جب سے ہے تب سے اللہ ہے۔ اب اللہ کے لیے جب کب تب استعمال کرنا شرک ہے، کیونکہ لفظ کب حد ہے، لفظ جب حد ہے، اور جو حد میں نہ آئے وہ اللہ ہے۔ اور میرے ساتھ اپنے اللہ پہ بولا کرو، جو حد میں نہ آئے وہ اللہ، جو رحمان وہ اللہ، جو رحیم اللہ، کریم اللہ، سمیع
اللہ، بصیر اللہ، قادر اللہ، مومن اللہ، محیمن اللہ، جبار اللہ، ستار اللہ۔ اگر نہ بولے تو لوگ کہیں گے مولانا پہ بولتے ہیں، اللہ پہ نہیں بولتے۔ غفار اللہ، قدوس اللہ، جبار اللہ، طیب اللہ، معبود اللہ، حاکم اللہ، ہر چیز سے پہلے اللہ۔ اول 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 آخر اول ظاہر اول باطن، اول میں تو ہے، آخر میں تو ہے، ظاہر میں تو ہے، باطن میں تو ہے۔ تو تھا نہیں تو ہے، تو مجھے کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ بھی تھا نہیں، لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ تھا نہیں، محمد رسول اللہ ہے، علی ولی اللہ تھا نہیں، علی ولی اللہ ڈاکٹر صاحب مان کر تو آپ بھی کر رہے ہیں، میں ان کو چیلنج نہیں کرتا، لیکن ہمیں کون سمجھا، شیعہ کو کون سمجھا کہ جب مولا کی ولایت بیان کر رہی ہے تو پھر ڈر ڈر کے نہیں، پھر جھک جھک کے نہیں، پھر رک رک کے نہیں۔ میری جان مرتے آپ بھی ہیں، جملہ کہنے لگا ہوں صبح تک نہ بولو، نہیں کا نوکر نہیں، مرتے آپ بھی ہیں، مرتے شیعہ بھی ہیں، غسل آپ کا بھی ہوتا ہے، غسل ہمارا بھی ہوتا ہے، کفن آپ کو بھی ملتا ہے، کفن ہمیں بھی ملتا ہے، دفن آپ بھی ہوتے ہیں، دفن ہم بھی ہوتے ہیں، لیکن مولانا صاحب بڑا فرق ہے۔ آپ کو لوگ سپردے خاک کرتے ہیں، ہمیں لوگ سپردے اترا۔ جسے سمجھ آئیے بڑے ہاتھ اٹھا کر دونوں ہاتھ بلند کر کے اور سلامت کیا جواب کہنے والوں ہمیں سپردے اترا دیا جاتا ہے، اسی لیے آپ خاک میں خاک ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارا چھوٹا مولا فرماتے ہیں، امام صادق فرماتے ہیں من مات حب آل بیت مات شہیدا، من مات حب آل بیت مات مغفورا۔ جو آل محمد کی دل میں محبت رکھ کے مر جائے، چاہے بستر کی موت مرے، وہ شہید ہے۔ یعنی امام نے بتا دیا ہر لڑکے مرنے والا شہید نہیں ہوتا۔ کون سمجھ رہا ہے؟ ہر لڑکے مرنے والا شہید نہیں ہوتا۔ شہادت کی شرط اس کا مرنا نہیں ہے، شہادت کی شرط ہم 14 پہ مرنا ہے۔ اللہ اکبر، صلاۃ پڑھیے محمد ایسے نہیں بلند تم صلوات پڑھیے خدا سے۔ کل شیخ آسائے کا حضور امام مبین، ہم نے ہر شیخ کا احساس کیا امام مبین۔ یہ لفظ مبین قرآن مجید میں 4 جگہ پر کھل کے بیان ہوا ہے۔ مبین کا معنی ہوتا ہے کھلا، کتاب مبین کھلی کتاب، کتاب مبین کھلی کتاب، امام مبین کھلا امام، عدو مبین کھلا دشمن، جلال مبین کھلا ذلیل۔ کتاب مبین کھلی کتاب، امام مبین کھلا امام، زلال مبین کھلا ذلیل، عدو مبین کھلا دشمن۔ اللہ نے شیطان کو انسان کا عدو مبین کا کھلا ہوا دشمن، اس کا مطلب ہے کچھ چھپا بھی ہے۔ یہ تو شیطان ہے، یہ تو کھلا دشمن ہے آدم کا، پتہ نہیں کسی نے غور کیا ہے۔ جو شیطان ہے یہ اولاد آدم کا اور جناب آدم علیہ السلام کا کھلا دشمن ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں۔ اچھا دیکھیں، مجلس روز ہوتی ہے عشرہ روز، مجلس میں ہر بات میں نعرے ہوتے ہیں، جلدی ہوتی ہے۔ عشرہ ایک میسج ہے، ایک درس ہے، جسے کہیں تھوڑے ٹھنڈے پڑھتے تو یہ نہیں سوچا مجلس ٹھنڈی مجلس گرم، پیغام لے لیجیے۔ دیکھیے اللہ نے قرآن مجید سورہ مبارکہ صاد، قرآن مجید کا 38واں سورہ، اس میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ الْمَلَائِكَةُ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي۔ 4 آیت۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب میں نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ اب تھوڑا سا آپ کو بولنا پڑے گا عقیدے کا امتحان، میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ اس کا مطلب ہے جس سے اللہ نے بشر کہا وہ مٹی سے بنا ہے، جسے اللہ نے بشر کہا وہ مٹی
مٹی سے میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، اور کہا جب بنا لوں سجا لوں۔ اچھا پہلا انسان کون خلق ہوا؟ جناب آدم علیہ السلام۔ بدتمیزی سے کبھی نام نہ ہو، برے آدم جبریل، یہ جہالت ہے۔ جناب آدم علیہ السلام، ہم پہ انبیاء و سبق کا احترام واجب ہے، چونکہ آدم صلی اللہ علیہ السلام کا مذہب حقہ شیعہ میں سارے نبی معصوم ہیں۔ ہم شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ آپ نے مجھے ایک پلس میں پورا مہینہ دیکھا الحمدللہ رمضان مبارک پر، جب ایک مولوی نے کہا کہ آدم سے غلطی ہوئی تھی تو میں نے فوراً ٹوک دیا، میں نے کہا حضور غلطی آدم کی آج کی اولاد سے ہوتی ہے، وہ ابو البشر ہے، باپ کو غلط کہنے والا بیٹا اچھا نہیں ہوتا۔ جو ہے کون آدم؟ جو آگ ہوا مٹی پانی سے بنا۔ اچھا اللہ نے کیا فرمایا کہ اس کا رب کو کلیل بنا کے، یہ جو عرص ہے اب ہمارے بچوں کو انگلش کا عرص پتا ہے، عربی کے عرص میں تھوڑا سا کم معرفت ہے۔ اس سے مراد ہے پرانی بات یاد رہنا، سیکھا ایک قدامت، سیکھا ایک قدامت، جیسے لفظ کن تو ہے، جب کوئی پرانی بات یاد رہنی ہو تو لفظ کن کو کہا جاتا ہے، تو جب ہمارے سیکھا ایک قدامت۔ اچھا میرے حبیب یاد کرو وہ وقت، میرے رسول یاد کرو وہ وقت جب میں نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ اب لالا موسیٰ ہے، خاموش ہے تو مجھے دکھ ہوگا، یا بن رہا ہے جناب آدم علیہ السلام، بن رہا ہے جناب آدم علیہ السلام، یاد کسے دلائے جا رہے ہیں؟ رسول اللہ کو۔ اس کا مطلب ہے آدم بن رہے ہیں تو رسول اللہ دیکھ رہے ہیں نا، بولو تو صحیح نہ سارے۔ اب مجھے نہیں پتا یہ ہمارے بھائی روز جو ہے وہ ریلیاں نکال لیتے ہیں، اور مجھے کسی نے کہا تھا اسے کرامت الباز صاحب ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں آپ بڑی شان رسالت پڑھتے ہیں، بہت سارے رسالت پڑھتے ہیں، سنی دوست علماء نے سلامت رکھے، اب جیسے مجھے شیعہ بیان کرتے ہیں ایسے میرے سنی بھائی بھی کرتے ہیں، انہوں نے کہا ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا شیعہ امام حسین کبھی جلوس نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، سارے ائمہ کے جلوس نکالتے ہیں، شہادتیں مناتے ہیں، ولادتیں مناتے ہیں، اس بہمت زمانہ شہادت کے رب میں بیٹی کو کہتے ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی کسی شیعہ نے ختم نبوت کا جلوس نکالا ہو۔ میں نے کہا ہم پاگل تو نہیں ہیں، جو نکالتے ہیں ہمیں تم پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھ سے سوال کیا کہ شیعہ کیوں نہیں نکالتے؟ کہا میں نے کہا نبی نے خود ختم نبوت کا ایک ہی جلوس نکالا، اب قیامت تک ختم نبوت کا جلوس نکالنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کہاں نکالا؟ میں نے کہا جاہل، غدیر کے میدان میں ختم نبوت کا تو جلسہ تھا، کوئی ہے بولنے والا؟ میرے جوانوں شاد ہونا، میں نے کہا غدیر کے میدان میں نبی نے علی کا ہاتھ بلند کر کے دنیا کو بچا دیا تھا، نبوت مجھ پہ ختم ہو گئی، ولایت علی سے شروع جو ہے اچھا یہ دونوں کام میں نے نہیں کرنے کہ پڑھوں گے میں نعرہ بھی میں لگوں گا۔ لعنت بھیجتا ہوں جو آل محمد کی عظیم مجلس میں کچھ ڈرامہ کروائے، کیا کرائے کہ بول بولا اللہ یا رسول اللہ سیدنا اسلام تو جو ہے آدم علیہ السلام بن رہے، یاد کس کا دلائے گا؟ میرے آقا کو۔ اچھا صرف رسول تو سب یہ آج بھی پڑھا جائے، اللہ نے یہ بھی فرمایا میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب تم 14 دیکھ رہے تھے میں آدم بنا رہا تھا، نہیں بات کیا یہ آیت میں تو نہیں ہے نا، بڑی سچی بات ہے، بڑی ستھری بات کر رہا۔ دیکھیں خطابت ایک اور دو قسم کی سکت خطابت بڑی معذوری تھا، ایک یہ کہ آج کرامت الباز میں کیا پڑھ دیا سبحان اللہ، نہ کہیں حدیث میں ملا، نہ قرآن میں ملا، نہ راجب میں تھا، نہ منطق میں تھا، نہ فلسفے میں تھا، پتہ نہیں ٹھیک پڑے۔ اگر ایسی خطابت سننی ہے تو مجھے معاف کر دیں، اور اگر آپ نے کچھ ثبوت سے بات سننی ہے تو میں گفتگو کو جاری رکھوں گا، چونکہ میں حقیقت عالم اسلام ہوں، میری ذمہ داری ہے تمام لوگ مجھے میڈیا پہ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، سنتے ہیں، اور میری نوجوان نسل جو ہے وہ کچھ لے کر جائے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حبیب یاد کرو اس وقت جب آپ 14 دیکھ رہے تھے اور میں آدم کو خلق کر، اللہ نے کہا حبیب آپ دیکھ رہے تھے آدم بننا تھا، اب پتہ چلا نبی نے کیوں فرمایا تھا پہلا بھی محمد؟ نہیں غور کیا نا آپ نے، نبی نے
آگے کیوں فرمایا تھا پہلا بھی محمد، درمیانہ بھی محمد، آخری بھی محمد، اب کل کے کل محمد. اب پتہ چلا اللہ نے کیوں کہا قرآن میں کہ نبی پہ درود بھیجو. صرف اگر نبی پہ درود ہوتا، اب جملہ میرا ضائع ہو گیا تو مجھے قبر تک دکھ ہوگا. اگر صرف نبی پہ درود ہوتا تو پھر آدم پہ بھی ہوتا، پھر نوح پہ بھی ہوتا، بندے بول نہیں رہے، پھر آدم پہ بھی ہوتا، نوح پہ بھی ہوتا، یحییٰ پہ بھی ہوتا، انوش پہ بھی ہوتا، اب نبی پہ درود ہوتا. لیکن اللہ نے درود کی شرط صرف نبی ہونا قرار نہیں دیا، درود کی شرط محمد ہونا قرار دیا ہے. اب میرے مسلمان بھائیوں ناراض نہ ہونا، ایک کرامت باشر لکھو کنکے نچوڑ پر لالا موسیٰ کی پہلی مجلس میں جملہ کہنے دو، ارے یعقوب بھی معصوم ہے، ایوب بھی معصوم ہے، سلمان بھی معصوم ہے. تو اللہ کا عدل دیکھو، اللہ نے تو ان معصوموں میں درود نہیں بھیجا سوائے محمد اور اس کی آل کے. تم نے سنوں کی سنیں صحابہ میں کہاں سے پھیلا؟ کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ کو سامنے پھیل. یعقوب نبی معصوم ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے. سلمان نبی ہے، معصوم ہے، حدود میں شامل ہے. آدم خیر البشر پہلے انسانیت کے بعد حدود میں شامل نہیں. ان کا بیٹا نوح حدود میں شامل نہیں. حدود میں کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں مسلمانوں آپ والا درود پڑھ رہا ہوں. اور کیا بات کہتے ہیں شیعہ آپ سے درود پڑھتی ہوں. چلے یہ غلط بحث ہے کو مناظرہ نہیں. آپ والا درود پڑھ رہا ہوں. اے اللہ درود و سلام کے رسول اللہ پر، ان کی آل پر، جس طرح آپ نے ابراہیم اور اس کی آل پر بھیجا تھا. ٹھیک ہے جی. اب اس میں جناب آدم پہ درود نہیں، نوح پہ درود نہیں، یحییٰ پہ درود نہیں، جبکہ سارے معصوم ہیں. نبی حقہ شیعہ میں یہ سارے نبی معصوم ہیں. ہمارا شیعوں کا عقیدہ ہے کہ کسی نبی سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، خطا نہیں ہوتی. ترک اولا ہوا وہ بھی حکمتاً، اللہ کچھ چاہتا تھا کہ چھپا ہوا شیطان کھول دوں. اب ایک میں اس کو بس مجھ سے نہیں نہ سمجھ سکتا، آج سے رہا ہوں، کل اس کو آگے کلیئر کریں گے. اختیار معصوم کے لیے. اچھا اب اللہ فرمانا میرے حبیب یاد اس وقت کو جب میرے فرشتوں نے کہا کہ میں مٹی سے بشر بنانے پاتا ہوں، جب بنا دوں سجا دوں، اس میں کچھ شامل ہوں. اب آدم پر درود نہیں ہے، نوح پہ درود نہیں ہے. کوئی ہے میرا پیارا پیارا سویٹ ڈیئر مسلم بھائی جو یہ کہہ دے کہ صحابی آدم سے افضل ہے؟ چلو مولا علی کی بات چھوڑو، چند مسئلے ہو گئے. بات تو نبیوں کی کرو. کوئی ہے مسلمان شیعہ تو کر ہی نہیں سکتا کوئی ایسے سنت بھائی جو بندی بھائی یا حدیث بھائی جو یہ کہے کہ جی فلاں صحابی جو ہے وہ حضرت آدم سے افضل ہے، حضرت نوح سے افضل ہے. کیونکہ آپ نے تو ہمیں یہ فلسفہ دیا ہے. نہیں غور کیا؟ آپ نے تو شیعوں کو جو فلسفہ دیا ہے. توبہ توبہ، علیہ السلام سے نبی ہوتے ہیں، رضی اللہ کوئی علیہ السلام نہیں ہوتا. بولا یہ تھوڑا بولنا، اب میرے ساتھ سہنا اور آپ کو سمجھ کہ میں بالکل سیاسی آدمی نہیں ہوں. یہ کرامت اللہ سیدی کا جملہ ہے جو سارے خطیبوں نے پڑھا. آپ کو یاد ہے آج سے 5-6 ماہ پہلے پنجاب اسمبلی میں آپ کے گجرات کی ہے محترم جناب چودھری پرویز علیہ صاحب جو سینیٹر ہیں، انہوں نے اور چند دوستوں نے کہا کہ جی رضی اللہ کا جو بل ہے نا، آل محمد کو بھی رضی اللہ کہا جائے اور صحابہ کو بھی رضی اللہ کہا جائے. یہ بولو اس کا بحث ختم کرو. فرقہ میں ہم ہمارے ساتھ ہے، بالکل فرقہ ختم ہونا چاہیے. ایک دوسرے کو کافر مت کرو. میرے پاکستان کی غربت کو سلامت رہنے دو. سنی میرا بھائی ہے، سنی پہ میری جان قربان ہے. کبھی تم بھی تو کہہ دو شیعہ ہمارا بھائی ہے، شیعہ پہ جان قربان ہے. میں تمہارے جلسوں میں آتا ہوں، کبھی تم ہمیں بھی بلا لو. اتحاد ہو جائے گا. 2 قدم ہم بڑھاتے ہیں، 2 قدم آپ بڑھا لیں. تو میں نے محترم چودھری صاحب کو لیٹر لکھا، بھائی نہیں ان کے پاس ہے. میں نے کہا محترم چودھری صاحب رضی اللہ کسی ہونا چاہیے. نہیں غور کیا؟ بھئی صحابہ بھی رضی اللہ، آل محمد بھی رضی اللہ، یعنی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا کریں ہمارے زبان میں چلتا نہیں، ہم آتے نہیں. غلطی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا. حضرت امام حسن رضی اللہ، حضرت امام حسین رضی اللہ، سارے رضی اللہ، صحابہ بھی رضی اللہ.
اولاد رسول بھی رضی اللہ. اچھا تو اب مجھے بتائیں چودھری کا بیٹا چودھری اٹھتا ہے نا غالباً صحیح نا سارے. میں نے کہا محترم چودھری صاحب میں تو ادب سے بات کرتا ہوں, میرے قوم کا پڑھا لکھا آدمی ہے, پارلیشن ہے اور اسمبلی میں بیٹھنے والے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کے بیٹے چودھری صاحب کہلائے. ٹھیک ہے, میرا بیٹا میری ذات کہلائے, خان کا بیٹا خان کہلائے, شیخ صاحب کا بیٹا شیخ صاحب کہلائے. نہیں غور کیا, عالم کا بیٹا عالم کہلائے, پٹھان کا بیٹا پٹھان کہلائے. کمال ہے مسلمان, آپ کا بیٹا آپ ہی کا بیٹا کہلائے اور جو آپ کی ذات ہو وہی بیٹے کی ذات ہو. سبحان اللہ. یعنی آپ کا بیٹا چودھری کہلائے, صلی اللہ کا بیٹا رضی اللہ کہلائے. یہ کہاں کا دل ہے؟ یا تو درود پڑھنا چھوڑو. ہے کوئی پاکستان میں This is my open challenge. جو یہ کہے کہ نبی کی اولاد پر درود نہیں ہے, صرف نبی پہ درود ہے, اس کی آل پہ درود نہیں, تو درود ہے کہ نہیں؟ اختیار بادشاہ کو پہلا جملہ. اچھا حضور درود ابراہیم پہ تھا کہ نہیں؟ یہ خاموشی نہیں بولو. ابراہیم علیہ السلام بیٹا اسماعیل علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, مات علیہ السلام. مجھے سجدہ آتا ہے, ہم بے ترتیبوں کی اولادیں نہیں ہیں. پوچھو کس کا کیا شجرہ ہے. ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, مہد علیہ السلام, یعقوب. توجہ ہے, نیچے چلتے ہو. ٹھیک ہے, علی کا باپ ابو طالب, ابو طالب علیہ السلام, ان کے باپ عبد المطلب علیہ السلام, ان کے باپ ہاشم علیہ السلام, ان کے باپ مات علیہ السلام, ان کے باپ نبی علیہ السلام, ان کے باپ غالب علیہ السلام, ان کے باپ فاعل علیہ السلام, ان کے باپ اسماعیل علیہ السلام, ان کے باپ کتار علیہ السلام, ان کے باپ اسماعیل علیہ السلام, اس کے باپ ابراہیم علیہ السلام. آپ نے تو کہا تھا علیہ السلام صرف نبیوں کے لیے ہے, تو پھر اسماعیل کا اگلا کون سا بیٹا ہے جسے تاریخ میں تم نے نبی کہا ہے؟ تو سب کہیں گے یہ اس لیے علیہ السلام ہے کہ ان پہ درود ہے. تو پھر آپ خیال کرنا, آپ ابراہیم پہنچو محمد کے اجداد پر سارے علیہ السلام اولاد ساری رضی اللہ. یہ کون سا سال ہے؟ سلام پڑھیے محمد درود والے علیہ السلام ہے, آب درود والے رضی اللہ ہے. یہ کہاں قابل ہے؟ آپ سمجھ میں آیا چکا. حبیب یاد کرو اس وقت کو جب میں نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں, جب بنا لوں سجا لوں اس میں روح شامل کر لوں پھر کرنا ہے سجدہ. اچھا اب ان آیات کی روشنی میں ایک بات کو ثابت ہو گئی کہ سجدہ آپ کو نہیں تھا, ہوا کو نہیں تھا, پانی کو نہیں تھا, مٹی کو نہیں تھا, سجدہ تھا روح. نفخت فیہ من روحی, جب اس میں روح شامل امر. اب روح کو عربی میں کیا کرتے ہیں؟ آئیے قرآن سے پوچھیں, سورہ بنی اسرائیل یسألونک عن الروح. ابھی وہ غریب پوچھے کہ روح کیا ہے, یہ خاموشی نہیں ہے, تو ان سے کہہ دینا قل روح من امر ربی, تمام کی تمام روح اللہ کا امر ہے. یعنی سجدہ نہ آگ کو, نہ ہوا کو, نہ مٹی کو, نہ پانی کو, سجدہ ہوا روح کو. ٹھیک ہے. اب کعبۃ اللہ بن گیا. جناب آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ تعمیر کر دیا. اور ایک اور جملہ میں اضافہ کرتا ہے کہ نوجوان نسل کے لیے یہ جو کعبۃ اللہ تعمیر ہوا بیٹا, کوئی بھی انجینئر بنائے تو اس سے پہلے ماڈل مانگتا ہے. ایسا ہے کہ شبی مانگتا ہے, ماڈل مانگتا ہے کہ یہ کیسا گھر بنانا ہے. یہ سوسائٹیوں کو پہلے ماڈل باکس بنتا ہے کہ یہ ایسے بنے گے, پھر آپ مطمئن ہو جاتے ہیں. اور کاریگر انجینئر محنت کرتا ہے کہ ماڈل خوبصورت بنے تاکہ گاہک جلدی جائے. دکھایا ماڈل جاتا ہے مگر بنایا کچھ اور جاتا ہے. ماڈل کا مٹیریل اچھا ہوتا ہے, بعد میں گھر پر کر دی جاتی ہے. آپ سمجھ میرے بات کو, جو ہمارے کے لیے. اب کعبہ کس کا ماڈل تھا؟ بیت معمور کا, جو چوتھے آسمان پر فرشتوں کی شاگرد سجدہ گاہ ہے. جب آدم نے پوچھا گھر کیسے تعمیر کروں, کہا جیسے بیت معمور تھا. یعنی آدم عرش سے کیا تھا نا, اس کا مطلب ہوا کعبہ شبیہ ہے بیت معمور کی. کمال ہے, 5 وقت شبیہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں شبیہ بنانا حرام ہے.
مہربانی فرمائیے آپ نے چھوڑے گئے سلام پر دیجیے محمد صلی اللہ محمد والے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ جہاد دینے والی خطابت کا اب دور نہیں ہے بیٹا میرے قانون میں بہت پیچیدگیاں آ گئی ہیں میرے ملک پاکستان کے حالات سیاست بہت عجیب ہو چکے ہیں ہم نے سنبھل کر پورے اقوام عالم کو لے کے چلنا ہے کوشش کریں کہ ممبروں سے قرآن بیان ہو اور میری نوجوان نسل جو ہے وہ آیتوں کی چھاؤں میں آل محمد کا ذکر لے ماشاءاللہ ممبر ہرگز متحمل نہیں ہے کہ ہم اس پر بیٹھ کر کسی کو گالی دیں گالی کے لیے ممبر نہیں ہوتا تخت ہوتا ہے کسی سمجھا ہے اب اگر میں تخت اور ممبر کی بحث چھوڑی رسوا ہو جائے گا پر اتنا جملہ کہہ دیتا ہوں تخت کرسی والے کا ہوتا ہے ممبر ایدم کرسی والے کا ہوتا ہے ہائے سلام پر دیجیے آپ محمد کا صلی اللہ محمد والے محمد وہ بادشاہ کا ہوتا ہے ممبر جو ہوتا ہے وہ معصوم کا ہوتا ہے تخت سے گالی دی جاتی ہے تخت سے قتل کا فتویٰ دیا جاتا ہے تخت سے مظلوم کو ظالم کہا جاتا ہے تخت سے 100 سال معصوم کو گالیاں دی جاتی ہیں لیکن ممبر سے اس کی گنجائش نہیں ہے کسی نے ایک بڑا لطیف سے اشارہ کیا اور ماشاءاللہ اتنا بولے کہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کسی نے جناب گزر سے سوال کیا جناب گزر سے اس نے کہا گزر ایک بات کی سمجھ نہیں آ کہا کیا کہا اپنے مولا سے جا کے بات پوچھا کہا کیا پوچھنا ہے کہا کہ فلاں شخص علی کو گالیاں دیتا ہے علی مقابلے میں گالی کیوں نہیں دیتا جب کہ مجھ سے بڑا شجاع ہے علی بادشاہ ہے میرے مومنین ہے بادشاہ کہا جواب تجھے میں بھی دے سکتا ہوں میں نوکر علی ہوں لیکن پھر بھی اپنے مولا کے حکم کے بغیر بات نہیں کرتا گیا کہا مولا اس نے آپ نے کہا مجھے پتا ہے ابو ذر ابو ذر سب کو ہم سے پہلے ہی آپ دیتا ہے بہادر ہم پھر بھی گلاب دیتا ہے ظہیر علمی لدنی کا معجزہ ہے یہ علی سوال سے پہلے بہت سارے جواب دیتا ہے میرے علی علیہ السلام فرمایا ابو ذر میں سمجھ گیا تو کیا بتانا چاہ رہا ہے اس سے جا کے کہہ دینا اس سے خلق کیا نجاست سے کبھی نجاست سے بکواس کرتا ہے ہم ہیں اللہ کے نور سے کبھی یہ زبان قرآن پڑھتی ہے تو جو ہے نا صدا پر یا محمد صلی اللہ محمد والے معصوم کا اختیار کیا ہے آج کی تقریب کا پوری تقریب کا جو نتیجہ ہے جو رزلٹ ہے باجی بیٹھے کی رضی اللہ شاہ مولا آپ کو زندگی سے سلامتی عطا فرمائے اور وہ یہ ہے بڑی محبت سے انہوں نے مجھے اس شریف کی دعوت دی سیدہ ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے ہر ایک کے لیے میری دعا ہے جن کا نام آتا جن کا نہیں آتا ان کے لیے بھی دعا ہے لوگ یہ کی گیا یہاں سارے مولا کے نوکر ہیں میرے لیے سارے افضل کمر کی سب کے نوکر بیٹھے ہیں اور آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا میرے مولا کا مجھے حکم ہے کسی مومن کی توہین نہ کرنا توجہ فرمائیں اچھا معصوم کا اختیار کیا ہے معصوم اسے نہیں کہتے جیسے دنیا کہتی کل میں اس پہ گفتگو کروں گا کہ محفوظ من الخطا کون ہے معصوم من الخطا کون ہے قرآن کی نصوص کو میں انشاءاللہ پروف کروں گا اور بھائیوں کو کتاب میں سنا معصوم اسے نہیں کہتے جو آدم کے بعد بنے معصوم اسے نہیں کہتے جو آدم کے بعد بنے معصوم اسے کہتے ہیں جس کے سامنے آدم بنے ہائے 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 سلام پڑھ دیجیے اگر بات پسند آئی ہے تو جو آدم کی تخلیق سے ہزاروں سال بعد ہو معصوم اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے آدم ہو یعنی معصوم کا اختیار یہ ہے کہ معصوم آدم سے پہلے ہو آدمیت کے بعد بھی ہو پتہ نہیں کسی نے غور کیا ہے کہ نہیں ایک بندہ آیا میری معافی جملہ فرمائے گا میرے مولا علیہ السلام صاحب نازل البلاغہ کوفہ کے ممبر سے شاہ جی خطبہ فرما رہے ایک بندہ شروع کھڑا ہوا اور بڑے متکبر انداز سے علیہ السلام سے سوال کرنے لگا اس کے انداز میں بڑا تکبر تھا یہ ان کی پرانی عادت ہے معصوموں کے سامنے تکبر کرتے ہیں کیونکہ شیطان سے لی ہے بچوں نے ہماری آتے ہیں اور ہمارا بیٹھ جا کیا آدم کے پوری تقریر کا روح پیش کرتے ہیں اگر ہمارا
مسئلہ بولی ہمارا ہو تو آپ کو بولنا واجب ہے. شاہ صاحب سادات خاموش مجھے دکھ لے گا تو بیٹھ جا. کیا آدم کے اس بیٹے کو بھی تکبر کا حق ہے جس کی ابتدا لطفہ انتہا مردہ ہے؟ تم آئے تو لطفہ تھے، تم گئے تو مردہ ہو گئے. وہ کہتے ہیں جی اپنے بارے کیا خیال ہے؟ آپ نے کہا خاموش، میں نے آدم کی اولاد کی بات کی ہے. پتہ نہیں کو سمجھ رہا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا یعنی تشریح کرو. آپ نے کہا یاد رکھ آدم سے پہلے تراب ہے، تراب سے پہلے اپنا سنو نا. لیکن معصوم یہ کبھی نہیں کہتے کہ ہم آدم کے باپ ہیں. علی بادشاہ نے یہ فرمایا کہ میں تراب کا باپ ہوں، یہ نہیں کہا میں آدم کا باپ ہوں. یہ ہے معصوم کا علم، یہ ہے معصوم کا اختیار. قرآن کے منہ سے میں نے ایسا کیا ہے کہ معصوم آدم کا انشاءاللہ گفتگو کو اسی سے آگے معصوم آدم سے پہلے ہے. اور معصوم کی دوسری صفت یہ ہے کہ معصوم کو کبھی غیر معصوم منتخب نہیں کرتے. معصوم کو کبھی کوئی غیر معصوم منتخب نہیں کرتا. معصوم کا انتخاب اللہ کرتا ہے، اس لیے کہ تم ایسا چنو گے جیسے خود ہوگے. اللہ ایسا چنے گا جیسا وہ پاک ہوگا. تو جیسے اللہ کی طہارت ہے پھر 14 میں شک کرنا حرام ہے. صلوات پڑھی علی محمد. آپ نے دربار میں کہا ہے اللہ تعالیٰ غم حسین پہلی مجلس کا رات سے چاند آسمان کی زینت ہوئی. اس چاند نے آسمان پر آ کر ہمیں کچھ بتایا. لوگ کہتے تھے کہ ہم محرم کا چاند آسمان سے نہیں دیکھتے تھے کہ چاند چڑھا ہے کہ نہیں. ہم صادق آل محمد کے گھر سے رونے کی آوازوں سے یہ پتہ کر لیتے تھے کہ زہرا کے بیٹے کے اجڑنے کے روتا ہے. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. غم حسین انشاءاللہ جیسے جیسے مجالس گزرے گی مسائل لمبا ہوتا جائے گا. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. سجدہ کے ساتھ آج کی مجلس میں مختصر مسائل لیکن ایک پیغام کو سنو. پہلے پیغام سنو. میری پاکیزہ بیٹھو، جب بھی گھروں سے باہر ہوتا ہے کبھی چادروں کے بغیر، دختران جناب زینب، دختران جناب سیدہ کبھی بے حجاب نہیں ہوتے. اتنی پردہ دار ہو کر نکلو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر رونا شروع کر دیں. یہ اس کی کنیزیں ہیں جو 18 بھائیوں کی بہن ہو کر قاتل سے چادر مانتے گئے. مولا آپ کو غم نہ دے. غم حسین پاک بی بی آپ کو سلام. ایک نصیحت آپ کے نوجوانوں کے لیے، آپ میں سے کوئی ایسا کام نہیں کرتا مگر احتیاطاً کیا ہے. اس ممبر کی عزت کی قسم علی کے شیعوں ساری دنیا شراب کی ہے، ہمیں سے کوئی غرض نہیں. شرابیوں کے بیٹے شرابی ہوتے ہیں. میرے بچوں کو بھی تم شراب نہ پینا. اس شراب کی وجہ سے زہرا بھی کھڑی رہی. اس شرابیوں کی وجہ سے زہرا کی بیٹیاں بھی کھڑی رہی. جب تک کرامت بادشاہ زندہ ہے کبھی بیٹھ کر مسائل نہیں کرے گا. اس کی وجہ بتاتا ہوں. جی ٹھیک ہو بیٹھو. اس کی وجہ بتاتا ہوں. 2004 تک میں ممبر پر بیٹھ کے مسائل کرتا تھا. 2004 کی 27 جون کو رات 2 بجے میں نے علامہ باقر مجلسی کی کتاب کھولی مسائل کی تیاری کے لیے. ابھی طالب علم اسے میں نے جب ایک روایت پڑھی پھر میں نے بیٹھ کے مسائل لکھا. اس میں نے ایک روایت پڑھی کہ 700 شرابی کرسیوں پہ بیٹھے تھے. آپ کی مرضی ہے جیسے آئے کھڑے جیسے نہ کرے. علی کی مقدس بیٹی کھڑی تھی. بس آج کے مسائل جو ہے نا علی کی مقدس بیٹی کے نام ہے. کل سے میں انشاءاللہ تیاری کروں گا. جانتے ہو کہ میں پہلی محرم کو بی بی زینب کے مسائل پڑھا کیونکہ یہ شریکت الحسین ہے. یہ حسین کے غم کی شریک ہے. یہ حسین کے غم کی گواہ ہے. جب میں نے روایت پڑھی نا بابو بھی شاہ خدا کی قسم میرے حواس پاکہ ہو گئے. 700 لوگ کرسیوں پہ کھڑے تھے.
علی کی مقدس بیٹی ہاتھوں میں رشیاں، گلے میں تاؤ، پیروں میں بیڑیاں، کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی میرے بھائی کو باغی نہ کہہ۔ میرا بھائی نمازی تھا، میرے بھائی کو باغی نہ کہو، میرا بھائی نمازی تھا۔ یہ جملہ کہنا ہے اور انشاءاللہ صبح تک بہت کریں گے۔ آج اگر مجھے اجازت دیں، آج کے مسائل اپنی بیٹیوں کے لیے کہ میری بیوی پردہ دار کتنی تھی، علی کی مقدس بیٹی میری بیوی، میری پاک بیوی نام نکل جائے تو مجھے معافی دینا، میں کوشش کرتا ہوں اپنی پاک بیویوں کے نام نہ لوں، بس سمجھ جانا ہے آپ نے، ضروری ہے کہ میں شہزادیوں کے نام لوں، مجھے ڈر لگتا ہے سید نہیں ہوں کہیں بیوی ناراض نہ ہو جائے۔ تھوڑا کمینے نے نام لیا ہے، اس نام لینے نے سجاد کو 40 سال خوب اڑایا ہے، جسے اب تک سمجھ رہے ہیں جس کا اپنا مقدر اکبر کے سینے میں پرچی کا پھیل ہوتا، سجاد خوب نہیں ہویا، قاسم کے ٹکڑے حسین ہویا، حوصلہ کر، سجاد خوب نہیں ہویا، رب محمد کی قسم عباس کے سر کے پائے ٹکڑے ہوئے، سجاد خوب نہیں ہویا، اللہ جانے کہاں بیٹھا ہے، اصغر کو تیر لگا، سجاد خوب نہیں ہویا، سید مجھے معاف کریں گے، سوال کرو سجاد کب لہو ہوا ہے، جب شراب کے نشے میں کملینے نے کہا ان میں زینب کا سینے پہ ہاتھ مار، ادھر گئی علی کی بیٹی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، کوئی میرا بچہ بھی نظر آئے مجھے چلن پڑنا ہے تو 2 جملے اور پڑھیں، کل سے میرا وعدہ رہا میں بھی وقت پہ حاضر ہوں گا، جی بھائی ہوئیں گے مگر ایک جملہ کافی رہے گا۔ جتنے سے یہ زیادہ ہیں برائے مہربانی میں التماس کرتا ہوں کہ وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، ذرا ہاتھ کھڑا کی بسم اللہ نیچے کر لیں، مولا آپ کے جنہ کے گلشن کو سلامت بابو بھی شاہ جی کتنی پردہ دار ہے جناب زینب، مجھے قسم ہے بیوی سیدہ کی یہی جملہ میں نے 21 رمضان کو 1+ پہ پڑھا۔ قاسم علی شاہ تھے آپ کے گجرات میں، وہ بھی رونے لگے، جگن تھی وہ بھی رونے لگی، اور 2 سنی عالم تھے وہ بھی رونے لگے۔ 21 رمضان کی صبح تھی، 21 رمضان کی صبح تھی، ایک بات ضرور کہہ دو جس کے ذہن میں جو دعا ہے رکھو پوری نہ ہو میں بیوی کا نوکر ہوں، مگر رونا امیر بن کے نہیں، فضائل میں ٹھیک ہے کوئی لگاتا ہے نہیں لگاتا اس کی مرضی ہے، مگر کوشش کیا کرو جب مصائب آل محمد ہو کوئی VIP بن کے نہ بیٹھے، خاک پہ بیٹھا کرو۔ دیکھا میرے بھائیوں نے تمہارے لیے AC لگوائے ہوئے ہیں تاکہ مومنین کو گرمی نہ لگے۔ خدا کی قسم اس زندان میں بیٹھتی تھی علی کی بیٹی جس کی چھت نہیں تھی، سکینہ ایک پاؤں اٹھاتی تھی، اللہ میری بیوی آپ کو سنا، آپ نے حق ادا کر دیا، مجھ سے پڑھنے کا بیوی آپ کو سنا، جملہ سنے 21 رمضان کی صبح تھی، 21 کی صبح فجر سے کچھ دیر پہلے آرام سے ہوگا، یہ نہیں کہ میں شور بچا رہا ہوں، یہ مسائل نہایت ادب سے پڑھنے کے قابل ہے، میری اوقات نہیں ہے، میں بیوی کے مسائل شیطان پہ میری بیوی نے اس لیے مجھے زندگی دی اس کے مسائل میرے مولا علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، آپ اتنے رونے بیٹھے کہ مجھے کہنے کی کوئی ایسی آنکھ نہیں جو نہیں بولے اللہ بیٹی کا پردہ سامنے میرے مولا فرماتے ہیں حسن جی بابا بیٹا ذرا باہر چلے جاؤ، حسین جی بابا، عباس آؤ، جعفر، عبداللہ، ہاشم، یہ علی کے بیٹوں کے نام ہیں، عقیل جی بابا میرے پاس سارے بیٹے باہر چلے جاؤ، سارے چلے گئے اور انہیں ہاتھ جوڑ کے کہا رکیہ بیٹا، سبحان اللہ سبحان اللہ کیا مسائب ہو رہا ہے، رکیہ کوئی ڈرامے بازی کی ضرورت نہیں، خدا لعنت کرے اس پر جو امام حسین کی مجلس میں ڈرامہ کرے، کرائے کے لوگوں کو انتخاب کرتے ہو، مسائب بھیک میں مانگو، نماز پڑھ کے بیٹھو نا، کیوں نہیں تاثیر آئے گی؟ بابا آپ بھی چلے جائیں، کلثوم جی بابا بیٹے کر جی بابا سمجھ گئے، اچھا 18 بھائی 2 بہنیں، بس میں ختم کر رہا ہوں، سب چلے گئے نا، اب میری آقا ذاتی ہوتی میری بات میری بیوی جانے لگی علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا، وہ میری شہزادی، وہ میری زینت، اب آپ کی زینت کہاں جا رہی ہوں؟ بابا سردار بھائی باہر چلے گئے، حسن اور
कुलसुम चली गई, कहा बेटा तेरी खातिर तो उनको बाहर भेजा है, आज गलियों में तो जाओगे मेरी बीवी का पर्दा सुनकर, जिसे पर्दे पे रोना आता है रो सुनाए, मैं उन लोगों में से रहूं जो नेज़र से चादर उतरवाए और आप टकरे मारे। बीवी का पर्दा सबसे बड़ा रोना है। मेरे बच्चों हाथ प्यारे ना करना, अब मैं भी कलेजा दूंगा। बीवी फरमान के बाबा हो गए, अभी कहते बेटा अभी आजान होगी, तेरा बाबा आखिरी नमाज पढ़ेगा, चला जाएगा। आज तक मेरे बाबा ने कुछ मांगा है नहीं बाबा, बेटा राजी हो। ज़ैनब बीवी की आवाज आई, बाबा मैं राजी, मेरी माँ राजी, हुक्म कर। कहा बेटा हुक्म नहीं, बेटा थोड़ी आवाज खोल, बेटा हुक्म नहीं, आज जिंदगी में पहली मर्तबा मुझे अपना चेहरा दिखा। मातम गर्द से लौट आया है, सीने पे हाथ मारे, जिसम लेने आया है, ज़ैनब मुझे चल के दिखा। बीवी की आवाज आई बाबा अब्बास की चेहरा नहीं दिखाओगे, थोड़ा चल के दिखाते हो और मर नहीं जाएगा। वो भी साहब जो बाबा के सामने आई, वही ज़ैनब 18 भाइयों की बहन, हाथों में रस्सियां, गले में कोई इधर से धक्का मारता, कोई उधर से मारता, आवाज आई बाबा मेरी बेटी को बाजार में चलना होगा। आए ज़ैनब, आए साहब। माशाअल्लाह रहमत हैदरी साहब कराची अल्लाह पाक अपनी दरबार को नसीब करम फरमाए। मोहम्मद के सदके में तमाम मोमिनीन को अपने फरमान में रखे, अपने अपने जान तो फारिग हो के जज़ा करना, अल्लाह पाक को जज़ा दे तमाम मोमिनीन। अल्लाह पाक